السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس، میں ہوں این عالم۔ آج ہم جو 11ویں جماعت میں اور 12ویں جماعت کے جو اردو کا مضمون ہے، اس میں پوچھا جانے والا جو پیپر میں تیسرا سوال ہے، یعنی کہ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح، تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ العزیز ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ سیاق و سباق کیسے کریں، کیسے یہ پورا سمجھیں جس میں میکسیمم زیادہ سے زیادہ جو نمبر ہیں وہ حاصل کیا جا سکتے ہیں۔ تو چلیے آغاز کرتا ہوں میں۔ سب سے پہلے تو میں مارجن لائن لگا لیتا ہوں، یہ چونکہ پیپر میں آپ کے آلریڈی لگی ہوئی ہیں، اس لیے آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پھر بھی وہ زیادہ واضح نہیں ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مارجن لائن لگانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کویسچن نمبر کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر، چونکہ یہ پیپر میں تیسرے نمبر پہ پوچھا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کویسچن نمبر 3۔ یہ سوال نمبر 3 ہوگا۔ سوال نمبر 3 جی۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے سیاق و سباق کے حوالے سے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح۔ لیجیے جی، اتنا لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے پیپر میں یہ چوائس ہوتی ہے، یعنی کہ جز الف کی اور جز بے کی، دو پوچھے جائیں گے جن میں سے ایک پیراگراف، ایک اقتباس آپ کو کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا ہم یہاں پر لکھیں گے اقتباس۔ اب سب سے پہلے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون سا اقتباس ان دونوں اقتباسات میں سے آپ کو اچھے سے آتا ہے، جس کے بارے میں آپ کو مکمل یقین ہے کہ یہ ابتدا سے آیا ہے، درمیان سے آیا یا اختتام سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ساتھ ہی ہم لکھ دیں گے جزو الف۔ ہم نے چونکہ انتخاب الف کا کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بے پسند آ جائے، تو میں نے الف لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اس طریقے کے ساتھ لکھ دینا ہے۔ اب دیکھ لیں، ترتیب دیکھ لیں، لائننگ جو میں چھوڑ رہا ہوں یا جتنا بھی چھوڑی جا رہی ہیں اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو اقتباس پیپر میں آیا ہے، ٹھیک ہے، بالفرض ہمارا اوور کوٹ جو ایک سبق ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے آ جاتا ہے، لیکن چونکہ سمارٹ سلیبس کے مطابق وہ نہیں آیا، تو میں دیکھتا ہوں کوئی ایسا کہ جس میں سے جو پرانے میں پیپروں میں دیکھتا ہوں کہ جو اہم ہوں، تو اس میں سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے نہ ایک آدھ رکھ دیتا ہوں۔ ہاں جی، تو سفارش جو آپ کا سبق ہے اس میں سے ہم نے ایک اقتباس سلیکٹ کیا، منتخب کر لیا۔ ایسے آپ نے واوین بنانی ہے اور لکھنا ہے کپڑے ٹھیک ہے۔ یہ آپ چاہیں تو اس سے لکھ لیں، چاہیں تو آپ پینسل سے لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو پینسل سے لکھیں، تو چلے میں پینسل سے لکھ دیتا ہوں۔ یہ ذرا غلطی ہو گئی مجھ سے بھی، تو کوئی بات نہیں، اس کو پینسل سے آپ کنسیڈر کریں، ٹھیک ہے۔ کپڑے تو میں نے بدل رکھے تھے، اچھا بس اتنا، مکمل اقتباس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے آپ نے اس طریقے کے ساتھ ٹو بی کنٹینیوڈ کر دینا ہے، یعنی کہ آگے اقتباس چل رہا ہے، اور اینڈ پہ آپ نے لکھ دینا ہے اسے دکھ بھی نہ ہو۔ یہ آخر پہ اس کی سطر ہے، اسے دکھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اسے دکھ بھی نہ ہو۔
تو اس طریقے کے ساتھ آپ نے جب اتنا کر دینا ہے تو اسے بھی آپ نے انورٹڈ کوما میں واوین جسے ہم اردو میں کہتے ہیں واوین بند کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنا کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے، پوچھتا ہے وہ پیپر میں سوال آپ سے پوچھتا ہے کہ حوالہ متن کے حوالے سے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں، تو یہاں آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے، ہیڈنگ دینی ہے حوالہ متن کی، ٹھیک ہے۔ اور نیچے آپ نے لکھ دینا ہے، یہاں پر آپ لکھیں گے سبق کا عنوان، اب یہاں پر بھی ایک چیز آتی ہے کہ بعض بچے مصنف کا نام لکھتے ہیں پہلے اور بعض سبق کا عنوان لکھتے ہیں، تو آپ کوشش کیا کریں کہ جو انہوں نے اوپر دیا ہوتا ہے، جو سوال انہوں نے پوچھا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ مصنف کا نام اگر انہوں نے پہلے لکھا ہے تو آپ مصنف کا نام لکھیے، اور اگر انہوں نے سبق کا عنوان لکھا ہوا ہے تو سبق کا عنوان لکھیے، ٹھیک ہے۔ ادروائز اگر آپ سبق کا عنوان پہلے لکھ دیتے ہیں اور مصنف کا نام بعد میں، تب بھی آپ کے نمبر نہیں کم ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ زیادہ تر ویسے میں تو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جو سبق کا عنوان ہے وہ سب سے پہلے لکھا کریں، کیونکہ بعض ایسے اسباق ہوتے ہیں کہ جن کے مقدس نام ہوتے ہیں، موضوعات ہوتے ہیں، جیسے اسوہ حسن ہے، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ مصنف کا نام جو ہے وہ بعد میں لکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مصنف کا نام، مصنف یا مصنفہ کا نام، مصنف کا نام، ٹھیک ہے۔ اب یہاں علامت، یہ علامت رابطہ ہوگی، اسے ہم علامت رابطہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علامت تفصیلیہ یہ ہے اور علامت رابطہ یہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے اس کو اٹیچ کر دینا، اس کے ساتھ سبق کا عنوان ہے سفارش، واوین میں اس کو بند کیجئے، اور جو عنوان ہے وہی آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف کا نام کیا ہے؟ احمد ندیم قاسمی، اور جو ان کا نام ہوگا آپ نے وہی لکھنا جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر خواجہ لکھا ہوا ہے، کچھ بھی اس طرح کوئی سابقہ لاحقہ نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو فراموش نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اتنا کرنے کے بعد اس کو بھی آپ انورٹڈ کوماز میں کر سکتے ہو، لیجئے جناب۔ اتنا کر چکنے کے بعد آپ کے 2 نمبر بن چکے ہیں، صحیح ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں مزید تھوڑا سا اسے ڈیکوریٹ کر دیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ساتھ اس کے سبق عنوان ہو گیا، مصنف کا نام ہو گیا، اتنا کافی ہے، یہی چیزیں ڈیمانڈ ان کی ہوتی ہیں، انہوں نے یہی آپ سے مانگا ہوتا ہے، تو آپ نے لکھ دیا، 2 نمبر آپ کو مل گئے ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی، مزید ہم تھوڑا سا نا اپنے اس کو گلیمر دیں، تو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے ماخذ، ٹھیک ہے۔ اس کے نمبر نہیں ہوتے، میں کہہ دیتا ہوں آپ کو، نمبر نہیں ہوتے، تو لیکن بہرحال نمبروں میں اضافے کے لیے یہ چیز کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم لکھ دیتے ہیں صنف، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے اساتذہ کرام آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے بھی رہے ہوں گے۔ تو ماخذ کیا ہے اس کا؟ احمد ندیم قاسمی کے جو یہ سفارش ہے، جو اس کا ماخذ ہے وہ آئی تھنک کپاس کے پھول، کپاس کا پھول ہوگا، کپاس کا پھول، یا کے ہے یا کا ہے، مطلب ایگزیکٹ نہیں یاد، لیکن بٹ بہرحال یہی ہوگا، کپاس کا پھول۔ اور صنف کیا ہے؟ اس کے صنف کا نام ہے افسانہ، ٹھیک ہے جی۔ اتنا کرنے کے بعد یہ ہم نے گلیمبر بھی اس کو دے دیا، اس کے نمبر نہیں ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، ان 2 چیزوں کے نمبر جو ہے، ان 2 چیزوں کے نمبر نہیں ہیں، بہرحال ان 2 چیزوں کے نمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان کو لکھ دیتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، نہ بھی لکھو تو کام چل جاتا، لیکن یہی آپ کو رائے دوں گا کہ آپ لکھیے، لازم لکھیے، اچھی چیز ہوتی ہے۔ ایک اور چیز کا اگر آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اچھا ہوتا ہے، گلیمبر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ادروائز زیادہ کھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن بچوں کا حافظہ ذرا تیز ہے وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے آگے جو ہے نا، اس طرح مطلب بریکٹ میں ان کی جو ڈیٹ آف
ڈیتھ ہے، پیدائش ہے اور وفات ہے، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہو آگے، اس طرح آپ کر سکتے ہو، نام بھی لکھے تو کوئی حرج مرج نہیں ہے، صحیح ہے۔ چلیں جی، اتنا کرنے کے بعد آپ کو وہ 2 نمبر دے دیں گے بغیر چون و چرا کیے، بغیر کسی پریشانی کے، ٹھیک ہے۔ اتنا ہم کر چکے ہیں، دیکھ لیں ایک دفعہ نظر مار لیں کہ کیسے ہم نے اس کو لکھا ہے۔ اتنا لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اپنا جو دوسرا حصہ ہے یعنی کہ سیاق و سباق، اس کی طرف آ جانا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے سیاق و سباق کی ہیڈنگ دینی ہے، سیاق و سباق۔ کوشش کریں جو بڑی ہیڈنگز ہیں نا ان کو آپ موٹے مارکر سے 605 سے، اور باقی جو دیگر ہیں ان کو 604 سے لکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر علامت رابطہ لکھنے کے بجائے تفصیلیہ دیں گے آپ، ٹھیک ہے، علامت تفصیلیہ آپ لکھیں گے، اوکے۔ سیاق کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے ربط عبارت، عبارت کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوتا ہے، اور وا کا مطلب ہوتا ہے اور سباق کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانا۔ ان دونوں کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ربط کلام، ٹھیک ہے۔ ویسے تو جو لغات ہیں ان میں ہمیں کی جو تفصیلات ملتی ہیں اس کے مطابق تو اس کا مطلب ہوتا ہے عبارت کا اگلے والا حصہ اور عبارت کا پیچھے والا حصہ، یعنی کہ عبارت کے سے پہلے جو چیز بیان کی گئی ہے اور عبارت کے بعد جو چیز بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ آپ نے یہاں لکھنا ہوتا ہے، اسے سیاق و سباق کہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن ہاں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سیاق و سباق 2 طرح کے ہوتے ہیں، سیاق و سباق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جمالی اور ایک ہوتا ہے مثالی۔ اب وہ آپ کی کتابوں میں، گائیڈ بکس میں یا اساتذہ کرام نے بہت ڈیٹیل میں بیان کیا ہوگا، لہٰذا میں ان چیزوں میں نہیں جاتا، نہ پڑھتا ہوں ساتھ ساتھ شاید بیان بھی کر دوں گا۔ تو سیاق و سباق کی طرف آتے ہیں۔ سیاق و سباق بیٹا لکھنے کا جو اس کے 3 نمبر ہوتے ہیں پیپر میں، ایک چیز یاد رکھیے گا، اس کے 3 نمبر ہوتے ہیں، اور سیاق و سباق کی مکمل جو تشریح ہوتی ہے اس کے 15 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تشریح کے 15 نمبر ہوتے ہیں۔ تو اس کے جو 3 نمبر ہوتے ہیں ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس میں سے میکسیمم 2 نمبر تو لازم ملتے ہیں، اور اگر آپ ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہو تو قسمت کی دیوی آپ پر مہربان ہو سکتی ہے اور کوئی شاید آپ کو 3/3 نمبر بھی اس میں مل جائیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سیاق و سباق، آپ یہ 2 لائنیں میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ کہیں سے بھی سیاق و سباق آ جائے آپ نے اس طرح لکھ دینا ہے، سبق کا یہ، چونکہ وہ عبارت آئی ہوئی ہے، وہ اقتباس ہے، اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں سبق کا یہ خوبصورت فن پارہ ہمارے نصابی سبق، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نا سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ یہاں سبق نہیں آئے گا، یہاں پر نثر آئے گا، نثر کا یہ خوبصورت فن پارہ، ٹھیک ہے، نثر کا یہ خوبصورت فن پارہ ہمارے نصابی سبق۔ اب نصابی سبق کون سا ہے آپ کا، جہاں سے یہ اقتباس ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سفارش، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، درمیان سے آیا ہے، ابتدا سے آیا ہے یا آخر سے آیا ہے۔ تو بالفرض یہ کوئی اختتامی جو ہے نا وہاں سے میرا خیال ہے یہ آیا ہوا ہے، تو میں یہاں ویسے تو سمجھانے کے لیے آپ کو تینوں چیزیں لکھ دیتا ہوں، ابتدا، درمیان اور اختتام، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، نثر کا یہ خوبصورت فن پارہ ہمارے نصابی سبق سفارش کے ابتدا، درمیان یا اختتام، اب آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، میرے مطابق تو یہ اختتام سے آیا، لہذا آپ نے ان میں سے ایک چیز یہاں لکھ دینی ہے، سفارش کے اختتام سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے جی، اتنا آپ نے لکھ دینا ہے۔ اچھا، اتنا کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اسی پیرے کے حوالے سے لکھنا ہے زیر
تشریح عبارت سے پہلے مصنف ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ یہ بیان کرتا ہے آگے جو بھی بیان کرنا ہے اس نے آپ نے شروع سے لے کر آخر تک، ٹھیک ہے جی، آپ نے شروع سے لے کر آخر تک آپ نے اس کو بیان کرتے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتنی اس کی ضخامت ہونی چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے اس کو پہلے بیان کرتے چلے جانا ہے، اوکے۔ اور بالفرض آپ نے یہ بیان کر دیا 8-9 لائنوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے تمام کا تمام جو سیاق و سباق ہے یہ تقریباً 12 سطور تک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب 11-12 سطور ہو جانے چاہیے۔ کم از کم 8 سطور کافی ہوتی ہیں، 7 بھی کافی ہوتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12-13 جو سطور ہیں اس کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ اختتام سے ہم نے لکھا ہے، اب اس کا جو ہے ہم سباق اور سیاق کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اینڈ پہ نا یہ بھی بیان کر دوں کہ اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم یہاں کیا لکھیں گے، اینڈ پہ چل کر جب آپ نے وہ سارا لکھ دینا ہے، زیر تشریح عبارت چونکہ سبق کے اختتام سے لی گئی ہے، لہٰذا اس کا سباق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ اس کو سباق کو آپ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہو مارکر کے ساتھ اس طرح، اوکے، اس کا سباق نہیں ہے۔ اب اس چیز کا خیال رہے کہ اگر کسی بھی، یہ تو میں نے طریقہ بتایا اختتام سے اگر عبارت آئی ہے، اگر یہ عبارت جو ہے ابتدا سے آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، زیر تشریح عبارت چونکہ پہلی عبارت ہے لہٰذا اس کا سیاق نہیں، اور اس کے بعد آپ نے ویسے لکھنا شروع کر دینا، ٹھیک ہے، یعنی کہ زیر تشریح۔ اور یہ چیز آپ اینڈ پہ بھی لکھ سکتے ہو، اگر پہلے نمبر سے عبارت آئی ہے تو آپ یہی چیز زیر تشریح عبارت چونکہ پہلی عبارت ہے لہذا اس کا سیاق نہیں ہے اس طرح میں لکھ سکتے ہو، نہیں تو آپ ابتدا پہ بھی اس چیز کو مینشن کر سکتے ہو۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر اختتام سے لیا گیا ہے تو آپ اختتام پہ لکھیں، اور اگر ابتدا سے لیا گیا ہے تو آپ اس چیز کو ابتدا پہ لکھیں۔ یہ کتنی سطور ہونی چاہیے، 9 سے 12 سطور میں آپ نے اس چیز کو مکمل کرنا ہے، بہرحال ہر حال میں آپ کو اس کو مکمل کرنا پڑے۔ کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ کی اینڈ والا جو پورشن ہے وہ آ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تشریح، لہذا تشریح کی ہیڈنگ میں دیتا ہوں تشریح۔ اب یہاں پر بھی آپ نے علامتیں تفصیلیہ لگانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اب آپ نے لکھنا شروع کر دینا ہے، اور خیال رہے کہ آپ نے اسی عبارت کے بارے میں لکھنا شروع کرنا ہے جو کہ آپ سے پوچھی گئی ہے۔ زیادہ تر بچے کیا کرتے ہیں، تشریح میں گٹ مٹ کر دیتے ہیں، خلاصے کو لکھ دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ خلاصہ ہی لکھنا ہے۔ ایسا بیٹا کچھ نہیں ہوتا، اس سے نمبر آپ کے کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے کل نمبر 10 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انگریزی میں سے ایکسپلینیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو میں یہ سمجھانے پہ آؤں تو اسے ریفرنس کہتے ہیں۔ وہ اپنے انگلش میں بھی آپ سنٹینزا کی جب تشریح کرتے ہو تو کچھ اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں کہ دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم، وہ نام بتاتے ہیں، اینڈ ریٹن بائی دیٹ پوئٹ، اوکے، وہ جو آپ لکھتے ہو وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیاق و سباق ہوتا ہے اس کو انگلش میں میرا بیٹا آپ کانٹیکسٹ سمجھ سکتے ہیں، تو جس طرح کانٹیکسٹ میں کرنا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا تغیر و تبدل کے ساتھ تقریباً یہ سیم چیز ویسے ہی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو تشریح بھی کر دی. اب تشریح میں کیا کرنا ہے, آپ تشریح میں اشعار لکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ احادیث, اقوال, آیات, ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں آپ اس میں حوالے کے طور پہ لکھ سکتے ہو. حوالے کے طور پہ یہ تمام چیزیں اس میں آپ لکھ سکتے ہو. تو سیاق و سباق کے حوالے سے, تشریح کرنے کے حوالے سے کچھ میں آپ کو نکات بیان کر دیتا ہوں. اگر تو وہ نکات آپ کے ذہن میں رہیں تو میں پر امید ہوں کہ آپ کے اچھے نمبر جو ہے نا اس پورشن میں بھی آ سکتے ہیں. اہم نکات جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو بیٹا جو چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ آغاز کیسے کریں ہم تشریح کے حوالے سے. تو آپ جو مصنف کا تعارف ہے نا, مصنف کا تعارف ماں یعنی کہ ساتھ اس کا جو لکھنے کا اسلوب ہے, ٹھیک ہے, اسلوب اسے کہہ لیں, یا اس کے جو لکھنے کی جو خوبیاں ہیں, اوصاف جو ہیں, ٹھیک ہے, لکھاری کی جو اوصاف ہے, اسلوب کہتے ہیں ایک لکھنے کے سٹائل کو. اسلوب کی نمایاں خوبیاں جو ہیں, نمایاں خوبیاں, ٹھیک ہے, ان پر آپ نے تقریباً 2 سے 3 سطور یا چند سطور آپ لکھ دیجئے. چند سے مراد بہت, ایک پیرا بنا دیں آپ, 3-4 سطور لکھ دیں, 3 سے 5 کر لیں آپ, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہ ہو, 3 سے 5 سطور. یہ ہو گیا پہلی چیز. دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کر سکتے ہو اوورآل جو تمام آپ کا وہ سبق ہے اس کا جو ہے نا ملخص, ٹھیک ہے, ملخص, تمام خلاصے کا خلاصہ آپ کہہ لو اس کو. ملخص جو ہے وہ آپ اپنی ذاتی تجزیے کے, ٹھیک ہے, تجزیے یا تبصرے کے آپ پیش کر دیں, تبصرے کے لکھ دیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے, اس پر کس سفارش ہے نا, تو اس میں سب سے زیادہ کس چیز کو موضوع بنایا گیا, تو آپ کو پتہ ہے سفارش کو بنایا گیا, اور اس میں پھر آپ کا جو پرسنل انالیسز ہوگا, تبصرہ ہوگا, تجزیہ ہوگا اس کے اوپر, وہ بھی آپ تھوڑا سا اس میں ملا کر اس کو 3-4 سطور میں آپ لکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے, 3 سے 5 سطور, اس سے زیادہ نہ ہو, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے ہم اپنی ایگزیکٹ جو تشریح ہے اس کے اوپر آ سکتے ہیں. اب تشریح میں کرنا کیا ہے, آپ نے خلاصہ نہیں لکھنا, خلاصہ نہیں لکھ دینا, ٹھیک ہے, یہ آپ نے نہیں لکھنا, بلکہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے اپنے سبق کے اندر رہتے ہوئے جو پوچھا گیا ہے آپ سے عبارت, جو اقتباس آپ سے پوچھا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس عبارت میں چھپی چیزوں کو واضح کرنا ہے, ٹھیک ہے جی, انہیں واضح کرنا ہے. اب 5ویں نمبر پہ ہم ان چیزوں کو واضح کیسے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جو عبارت آپ کو دی گئی ہے کیا وہاں کوئی تلمیح آئی ہے, کوئی مذہبی اشارہ کیا گیا ہے, کوئی اشارہ, ٹھیک ہے, کوئی تلمیح استعمال کی گئی ہو, جیسے صبر ایوب, جیسے کہ گریہ یعقوب, اس طرح سے ملتی جلتی جو ہوتی ہیں تلمیحات وہ استعمال کی گئی ہوں, یا وہاں پر تشبیہات یا اس طرح کی اصطلاحات استعمال کی گئی ہوں, تو آپ ان کی ڈیٹیل بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اوورآل تمام پیراگراف کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, مفہوم سمجھے اس پیرے کا, مفہوم سمجھیں اس عبارت کا, ٹھیک ہے, مفہوم سمجھے عبارت کا مفہوم سمجھے بیٹا پہلے, اوکے, عبارت کا آپ نے مفہوم سمجھ لیا. اب آپ نے اس عبارت کا مفہوم سمجھ کے دیکھنا ہے کہ میں اس کے اوپر کیسے بحث کر سکتا ہوں. جب آپ کو مفہوم کا پتہ چل جائے گا, موضوع کا پتہ چل جائے گا, تب آپ کے ذہن میں اس موضوع سے ریلیٹڈ, اس مفہوم سے ریلیٹڈ جو ہے نا حوالے کی چیزیں آ جائیں گی. آیات پھر دیکھیں کیا جو مفہوم ہے, سمجھو اس میں آیات آپ کو کچھ ازبر ہیں, یاد ہیں, کچھ اقوال آپ کو یاد ہوں, انگلش میں ہوں, اردو میں ہوں, کوئی بھی ہوں, ٹھیک ہے, احادیث یاد ہوں, یا کچھ آپ کو اشعار یاد ہوں, تو آپ بیٹا ان کے حوالے دینا شروع کر دیجئے, ٹھیک ہے. یہ رہی آپ کی مکمل سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح, اور یہ کچھ اس کے ٹپس رہے. اب آپ بات کر دیتا ہوں اس کی ضخامت کتنی ہونی چاہیے. تو بیٹا یہ ضخامت مکمل تمام پریزنٹیشن کے ساتھ نا 4 جو صفحات ہیں نا وہ مکمل آپ کر لیں, ٹھیک ہے.
4 صفحات، ٹھیک ہے، یہ مکمل آپ کے ہو جانے چاہیے، 3.5 4 صفحات یہ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں اگر آپ اتنا لکھ دیتے ہیں۔ کچھ بچے 5 صفحے بھی لکھ لیتے ہیں اگر بڑے بڑی لکھائی کر کے خوبصورت کر کے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کا جو سٹینڈر ایک ہے نا ضخامت طوالت ہے، وہ معیاری طوالت اس کی یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پریزنٹیشن اور بہت ساری چیزیں کام کی مل چکی ہوں گی۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو میرا بیٹا کومنٹس میں مجھے پوچھ سکتے ہو آپ۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اس سے بہتر مزید اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کر سکوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔